نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز کی سنتوں کا بیان. مؤکدہ سنتیں. مؤکدہ کا کیا معنی؟ مؤکدہ کی نہیں کا، مؤکد جن کی تاکید کی گئی. بعض اوقات مؤکدہ سنت جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دنیا کے کام کر رہے ہوتے کہ ہیں رسول تو اللہ جسم صلی اللہ ایکٹیو ہوتا علیہ ہے، وسلم نے فرمایا اور اس کا نتیجہ کیا من ہوتا ہے کہ صلی روح کی فی جو یوم کارفرمائیاں وہ ذرا ولیلۃ لو ہو جاتی ہیں. تنتی عشرۃ رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم بنی ہمارا لہ بیت فی الجنہ بالکل بے حس ہو جاتا اربعا ہے، قبل تو پھر الظہر روح جو ہے وہ ابھر کر ورکعتین آتی ہے، بعدہا اس کی کارفرمائی بڑھتی ہے، وہ ورکعتین زیادہ بعد ایکٹیو ہو جاتی ہے. المغرب پھر آپ کو قرآن کی وہ ورکعتین آیت بھی بعد یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ورکعتین قبل انسان صلاۃ سوتا ہے الفجر، تو ہم اس کی ایک روح جو لے شخص لیتے ہیں، دن اور رات جس کو میں زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس فرضوں کے لوٹا دیتے علاوہ ہیں، ورنہ جو 12 دوسری باقی رکعتیں ہوتی ہے وہ پڑھے بھی لے لیتے ہیں. اس کے لیے بہشت میں گھر اب بنایا یہ جو جاتا روح ہے. نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، ان 12 رکعتوں کی تو یوں تفصیل لگتا کیا ہے کہ جیسے وہ 4 مختلف جگہوں رکعت پہ وانڈر ظہر سے کرتی پہلے، یعنی گھومتی پھرتی، 2 رکعت اس کے اور بعض بعد، اوقات دور دراز 2 پہنچ کے رکعت مثلا کسی مغرب مردے کے سے جا بعد، ملاقات کرتی. 2 کیونکہ روح رکعت تو ایک عشاء لطیف کے چیز ہے بعد نا، اور 2 جب ماں کے رکعت پیٹ میں بچے نماز کے اندر فجر آتی سے ہے تو کوئی پہلے. پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. حضرت ابن عمر اسی رضی طرح اللہ روح عنہ دیواروں کے فرماتے پار ہیں بھی چلی جاتی ہے. کہ قرآن میں پاک نے میں آتا رسول ہے اللہ کہ صلی اینما اللہ علیہ تکونوا وسلم کے یدرککم ساتھ الموت ولو ظہر کنتم سے فی بروج پہلے 2 رکعتیں مشیدہ، پڑھی. یعنی اگر اس سے کیا بالکل پتہ ساؤنڈ چلتا ہے پروف اور کہ ظہر ہوا سے پروف پہلے جگہ پر 4 بھی کی بجائے کوئی چیز 2 رکھ دی رکعتوں جائے کا بھی تو کیا جواز ہوگا؟ ہے. یعنی اگر روح آپ مصروف ہیں یا وہاں سے جلدی بھی میں نکل ہیں جائے گی. تو بجائے اس کے کہ بالکل یعنی چھوڑ روح دیں کے لیے تو یہ 4 مادی کی چیزیں بجائے رکاوٹ نہیں 2 ہے. بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر رسول جاتے ہیں اللہ بعض صلی اوقات اللہ آپ علیہ کی ان سے وسلم نے ملاقات فرمایا ہوتی رات اور اور دن آپ کو کی یوں نماز لگتا ہے جیسے 2-2 آپ ان کو رکعتیں چھو کر کر کے آئے. پڑھو. تو اس سے اور یہ بھی ایسا پتہ ممکن چلتا ہے کہ کہ 4 وہ رکعت جو کو بھی سوتے 2-2 وقت کر کے ایک روح پڑھا آپ کی جا نکلی، وہ سکتا ہے. ٹریول کرتے کرتے اس رسول مقام پہ اللہ جا صلی اللہ پہنچی علیہ جہاں وسلم وہ سنتیں مردہ گھر روح میں تھی، پڑھتے تھے. اور اس نے اس سے جا کر حضرت عبداللہ بن باتیں بھی کی، شقیق سے روایت کچھ ہے میسج کہ بھی میں نے لیے، حضرت عائشہ سے کچھ اور بھی. رسول اللہ تو صلی اس اللہ سارے علیہ کو وسلم ہم کے واضح نفلوں کا طور حال پر دریافت نہ کیا جان تو سکتے حضرت اس کی عائشہ نے کہا حقیقت نہ سمجھ سکتے رسول ہیں، اللہ صلی لیکن اللہ علیہ وسلم بعض میرے گھر خوابوں میں کو ظہر سے انٹرپریٹ پہلے کرنے میں 4 یہ چیز رکعتیں آپ کو پڑھتے تھے، مدد دے گی پھر آپ نکلتے کہ ایسا اور کس طرح لوگوں کے پاسبل ہے. ساتھ آپ ظہر اپنے کے بستر فرض پر پڑھتے لیٹے ہوئے پھر گھر اور میں روحانی داخل طور ہوتے پر اور آپ 2 خواب رکعتیں میں نماز پڑھتے. آپ کہیں اور پہنچے ہوئے. آپ لوگوں کے ساتھ بعض اوقات مغرب آپ کی دیکھتے ہیں نماز کہ پڑھتے میت آپ پھر کو گھر کچھ میں چیز دے داخل رہی ہے، ہوتے میت رو اور رہی 2 ہے، رکعت میت سنت خوش پڑھتے. ہے، آپ اس کو پھر آپ دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے بڑے ساتھ باغ عشاء میں کی نماز بیٹھی پڑھتے ہوئی ہے. پھر گھر میں یہ داخل آپ نے ہوتے کہاں سے اور 2 دیکھ لیا؟ رکعتیں آپ نماز تو بستر پڑھتے. پہ لیٹے ہوئے تھے. اور رات کو آپ صلی تو وہ اللہ جو ایک علیہ شعور وسلم 9 سوتے رکعت وقت تہجد نکل کی جاتا نماز ہے، جسم پڑھتے، سے الگ ہو ان جاتا میں ہے، وتر بھی وہ ہوتا تھا. ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور جب صبح اور نمودار وہ ہوتی ایسی تو جگہوں نماز پر اللہ فجر کے سے اذن سے پہلے ہی 2 پہنچ رکعتیں جاتا ہے اور سنت اس کو پڑھتے وہاں تھے. کی معلومات اور یہ سنت مل نمازیں جاتی اور ہیں. نفل نمازیں اچھا آپ کو یاد ہوگا گھر وہ پر قصہ ہوتی تھی. جو شہیدوں کا غیر واقعہ میں نے آپ مؤکدہ کو سنایا سنت تھا، ہے. عراق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام وسلم نے کی قبروں فرمایا میں سے جو ان کو شخص نکال کر دوسری عصر جگہ سے پر پہلے دفن کیا 4 گیا. رکعت ہم نے سنت دیکھا پڑھے کہ مستقل اللہ اس کنٹینیوسلی پر 3 دن رحمت خواب کرے. آیا ایک شخص، یعنی جب اس شوق نے دلایا اگنور کیا گیا تو ہے، بادشاہ وقت کو تاکید خواب آیا، نہیں. مفتی اعظم کو خواب ہے، اور مغرب سے مسلسل پہلے 2 خواب میں وہ رکعتیں. اپنا میسج کنوے کر رہے رسول ہیں اللہ صلی کہ اللہ ہمیں علیہ وہاں سے وسلم نے نکالو، ہماری 2 قبروں میں پانی مرتبہ آ گیا. اور فرمایا یہ بالکل سچا واقعہ مغرب ہوا، سے پہلے 2 دنیا نے رکعتیں جس کا ادا مشاہدہ کرو. بھی کیا. تیسری تو بار پھر آپ اس فرمایا کو کیسے جس انٹرپریٹ کا کریں جی گے؟ چاہے، وہ یعنی شہداء بھی کہاں غیر ملے مؤکدہ. تھے؟ تو بات یہ یہ اس ہے لیے کہ فرمایا کہ جیسے کہیں لوگ اسے سنت ہماری روح مؤکدہ ٹریول نہ بنا کرتی لیں. ہے، کہیں ایسی جگہ حضرت جا انس پہنچتی رضی ہے اللہ تو عنہ سے ہو روایت سکتا ہے ہے کہ وہ اس مقام کہ تک جا مدینہ میں پہنچی ہو. مؤذن یہ شہیدوں مغرب کی کی اذان روح کہتا تو آزاد ہوتی ہم ہے، سب ان کو ستونوں کی طرف اجازت مل دوڑتے گئی ہو اور 2 کہ وہ رکعتیں پڑھتے. ان لوگوں کی روح لوگ سے اس جا ملے، کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کیونکہ سجین قید اجنبی یہ خانے میں تو گمان ہوتی ہے نا کرتا وہ روح کہ جس کو مغرب کی جماعت ہو مجرم چکی روح ہے. جو ہوتی. یعنی سب لوگ لیکن جو تقریباً یہ مومن کی روح سنتیں ہے، پڑھنے خاص طور کے پہ لیے دوڑ شہداء کی پڑتے روح ہے، تھے. تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ستونوں کا ذکر کیوں ہے؟ گھوم پھر رہی ہوتی، کھا اس پی سے کیا رہی ہوتی. حکمت کی بات پتہ چلتی؟ تو یہ بالکل ایک سترہ سچ ہے اور بنانے کے لیے. حقیقت ہے کہ بسا کیونکہ ہوتا یہ اوقات نا کہ جب سنت انسان پڑھی جا رہی خواب ہوتی ہے تو میں کوئی شخص صف کو ایسے ملانے کے لوگوں لیے سے آگے سے ملاقات گزرتا ہے، کر کوئی کے دائیں سے ان کوئی کے بائیں سے. حالات کو تو جان صورت میں لیتا پھر ہے. عموماً
نمازیوں ان پہ کیا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مثلاً ان کو عذاب ہو رہا ہے. خاص سنت یہ عام بات ہے نا سے پہلے میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں کے ہوتی بعد پڑھے. یعنی اگر خواب میں دیکھے کسی نے اپنے والدین کو دیکھا
کیونکہ جماعت کی نماز میں تو امام کے سامنے کا سترہ سب کے لیے کافی کیا ہو کرنا جائے چاہیے ان کی طرف سے لیکن صدقہ سنت دعا کے کرنا لیے چاہیے. اپنا اپنا یہ بھی اللہ سترہ کی ایک رحمت ہوتی ہے بنانا کہ پڑے گا، اور اس کے لیے موقع خصوصاً دے ایسی دیا جگہ کی اپنا تلاش میسج کہ جہاں کنوے کر دیں آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے، جس پلر وہ وغیرہ اس کے ہو، دل اور کی اگر بات ایسی نہیں ہوتی. جگہ نہ اللہ ملے یہ کہ آپ تو کسی پھر انسان اپنی کے کوئی بارے میں چیز بہت سامنے برا رکھ کے، گمان جیسے رکھتے ہیں اور بیگ آپ ہے یا اسے کوئی بھی چیز رکھ کے دیکھتے نماز ہیں کہ وہ پڑھیں رو رہا ہے یا تاکہ کچھ، گزرنے والوں کو لیکن تکلیف نہ کئی ہو. اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ ہنس رہا بعض ہے لوگ کھیل لمبی رہا ہے، نماز تو اس کا رستے میں مطلب یہ پڑھنے ہے کھڑے ہو کہ جاتے پھر ہیں، آپ ان دو کو اس کنٹرڈکشن سے کیسے دور دوسروں کو کریں گے. تو پھر پریشانی آپ ہوتی یہ ہے. دیکھیں گے تو دوسروں کو کہ تکلیف جس نے دینے سے خواب بچنا دیکھا ہے اس کا چاہیے. اپنا نظریہ اس اور شخص کے یہ بارے جو میں دو کیا رکعت تھا، مغرب سے پہلے اگر کیونکہ آپ اس کو کی کبھی اپنی عمرے پہ بدگمانی تو جانے نہیں کا اندر اتفاق چھپی ہوا ہوئی تو تھی کہ مسجد جو نبوی اور سوتے حرم وقت پاک میں اوپر ابھر آئی مغرب کی اذان اور ہوتے ہی لوگ اس نے کھڑے ہو وہ جاتے روپ ہیں اس طرح کا دکھا جماعت دیا، سے پھر وہ پہلے یہ حدیث دو نفس میں رکعتیں آ پڑھیں. جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ مرثد بن جائے گی. عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تو عقبہ نبوت رضی کا اللہ عنہ جیسے کے پاس انبیاء آئے اور علیہ کہا السلام کو کچھ کیا غیر کی یہ خبریں عجیب دے بات دی نہیں جاتی کہ تھی، ابو اسی تمیم طرح رضی عام اللہ عنہ انسانوں کو مغرب خواب کی کے نماز سے ذریعے پہلے کچھ دو غیب رکعتیں کی پڑھتے خبریں ہیں. دے دی عقبہ رضی جاتی اللہ عنہ ہیں، نے کہا لیکن کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ کسی علیہ بھی وسلم کے خواب زمانے میں کے پڑھتے تھے. سچا ہونے اس نے پوچھا کی اب کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ کوئی کہنے لگے کہ مصروفیت ہے. دلیل نہیں رکھتے، یعنی ایس اس بات کا ثبوت تو ہے کہ یہ بات پڑھی یہ جا نہیں کہہ سکتی ہیں، سکتے کہ لیکن میں نے جو خواب اگر کوئی دیکھا وہ شخص بالکل مصروفیت سچ ہو کی جائے وجہ گا، سے نہ پڑھ سکے یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اس کی رخصت نبوت ہے، کا تو دعویٰ گنجائش ہے. کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب جمعہ کا کے دعویٰ نہیں بعد کر کی سکتے سنتیں. کہ میں نے جو نبی صلی دیکھا وہ اللہ بالکل علیہ سچ وسلم نے دیکھا. ہو فرمایا سکتا ہے آپ کو شیطان جب نے تم ڈرایا ہو، جمعہ کے بعد نماز پڑھنا ہو چاہو سکتا ہے تو کہ 4 آپ کے اپنے رکعت دل ادا کی کرو. سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد 4 اور رکعت خصوصاً سنت اس پڑھنی وقت چاہیے، جب دو اور متضاد اگر کوئی 2 آپ کو رکعتیں بھی خبریں پڑھ ملیں. لے تو مثلا جائز ایک شخص ہوگا. آپ کے پاس آتا ہے، حضرت ابن وہ عمر کہتے ہیں رضی کہ اللہ عنہ میں نے آپ روایت کے کرتے بارے ہیں میں کہ بہت رسول اچھا اللہ خواب صلی دیکھا. اللہ علیہ وسلم دوسرا آتا ہے جمعہ کے بعد کچھ کہتے ہیں نماز کہ نہیں میں نے پڑھتے آپ کو تھے، اچھے حال میں یہاں نہیں تک دیکھا. کہ اپنے گھر آتے اب یہ تو فرق 2 کس چیز رکعت کا ہو پڑھتے. گیا؟ بعض علماء نے یہ اس کے تطبیق دی اپنے ہے. گمان تطبیق کا کا کیا فرق معنی ہے. ہوتا ہے؟ ہاں، ایک آپ کے بارے میں گمان تطبیق، اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا مطابقت دیکھنا پیدا چاہتا کرنا، ہے لہٰذا وہ آپ یعنی کو اچھا دیکھ رہا کنٹرڈکشن ہے. دور کرنا. اور دوسرا آپ کہ مسجد سے میں حسد 4 رکھتا ہے سنتیں 2 اور وہ کر کے آپ پڑھے، کو اور ہر اگر قیمت گھر پہ میں آ کے ختم پڑھے ہوتے تو 2 دیکھنا سنتیں چاہتا ہے. وہ پڑھے. ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا خواب میں مار لیتا ہے. یعنی اور آپ خواب دیکھیں میں کہ آپ یہ کا جو حال اوپر 2 برا دیکھ تطبیق ہے لیتا نا، ہے. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ قول خواب ہے دراصل کیا ہوتا ہے، اس کہ کی اگر کوئی اپنے جمعہ نفس کے کی بعد بات نماز ہوتی ہے. پڑھنا چاہے تو 4 رکعتیں اسی پڑھے. طرح بعض لیکن لوگ آپ کا عمل کیا تھا جو گھر جھوٹ میں سے بچتے کہ آپ ہیں، نے گھر میں 2 رکعت پڑھی. دھوکے سے تو بچتے ہیں، علماء جن نے کے کیا اندر کہا منافقت نہیں کہ ہوتی، مسجد جن میں کے دل پڑھنا بالکل چاہے تو صاف 4 ہوتے ہیں، پڑھے، گھر پڑھے. ان کو آپ بھی کی بعض سنت کی اوقات ایسے تعلیم خواب 2 آتے ہیں کہ جو بالکل واضح فجر کی حقیقت ایک سنتوں طرح کی سے نظر آ فضیلت. جاتی. لیکن حضرت کوئی عائشہ شخص کہتی ہیں کہ یہ رسول خود سے اللہ دعویٰ صلی نہیں کر اللہ علیہ سکتا وسلم نے کہ فرمایا جو میں نے دیکھا ہے فجر وہ کی میرے 2 دل کی سنتیں بات نہیں اور وہ بالکل دنیا بڑی اور سچائی جو کچھ ہے، دنیا جب میں تک ہے کہ وہ اس چیز سے عملاً بہتر ہیں. سامنے نہ آ جائے. فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ دنیا اور وسلم نے جو کچھ فرمایا دنیا میں ہے اس سے بہتر اچھا ہے. خواب اللہ حضرت کی عائشہ طرف رضی سے اللہ ہے عنہا اور سے برا روایت ہے شیطان کی کہ طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ یعنی علیہ اگر آپ کسی کو وسلم برا دیکھ رہے ہیں نوافل یعنی سنن یا میں کسی سے کی برائی دیکھ رہے کسی ہیں تو چیز وہ پر دراصل اتنی کیا ہے؟ محافظت اور شیطان ہے مداومت آپ کے نہیں اندر کرتے تھے جو جس آپ کو قدر اس فجر شخص کی کے 2 خلاف سنتوں پر کرتے یا تھے. کسی خاص واقعے کے خلاف رسول بھڑکا اللہ صلی رہا اللہ ہے علیہ وسلم اور فجر آپ کی 2 اپنی سنتیں پڑھتے تو دائیں تسلی پہلو کر پر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فجر کی سنتیں فرمایا فرضوں پس کے جب کوئی بعد بھی شخص پڑھ سکتے پسندیدہ ہیں. خواب دیکھے اگر آپ ایسے تو وقت اسے مسجد صرف اس پہنچے کہ شخص سے جماعت بیان کھڑی کرے ہو جس گئی سے ہو محبت اور آپ اور نے اعتقاد سنتیں ہے. نہ پڑھی ہوں یہ میرا مشورہ تو نہیں، اس نبی وقت صلی اللہ علیہ سنتیں مت وسلم پڑھیں. کا ہے، آپ سب کیونکہ کے رسول لیے. اللہ صلی بخاری اور اللہ علیہ مسلم کی وسلم روایت نے ہے فرمایا جب کہ جب نماز کوئی کی اچھا خواب اقامت آپ ہو دیکھیں جائے تو کیا کریں؟ فرض نماز کے اس علاوہ کو کوئی بتائیں نماز جس نہیں سے آپ ہوتی. محبت رکھتے ہوں وہ آپ سے بھی اس رکھتا لیے ہو اور جس پر اگر آپ کا جماعت کھڑی اعتماد ہو ہو. تو سنت چھوڑ دیں، جیسے فرض پڑھیں حضرت اور فرض یعقوب کے علیہ بعد السلام نے سنت کیا پڑھیں. کہا تھا بیٹے کو اور کہ اگر مجھے تو آپ بتا دیا، گھر میں ہی بھائیوں کو نماز نہیں پڑھیں بتانا. جیسے خواتین اور اور جب آپ کی آنکھ مکروہ دیر سے خواب کھلی دیکھیں ہے وقت تو صرف حق اتنا ہے تعالیٰ کہ سے یا اس تو خواب سنت کے پڑھیں شر گے یا فرض، تو اور پھر شیطان دونوں کے میں فتنے سے
سے پناہ مانگے. فرض اپنے جو وقت برا پر خواب اور دیکھے سنت سورج نکلنے کے بعد تو پڑھیں. اس خواب کے شر ایسی صورت میں آپ جماعت میں شیطان شامل کے ہوتے ہیں. فتنے فرض سے پڑھ پناہ کر مانگے کہ سنتیں پڑھ شیطان لیں. بہکانے چنانچہ لگا رسول انسان اللہ کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا، آپ شخص کو دیکھیں کہ صبح کی فرض بعض نماز اوقات کے یہ بعد ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتے جس سے ہوئے ہمارا دیکھ کر کسی سے فرمایا اختلاف ہوا ہے، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں، عقیدے تم نے میں، مزید 2 گھر کے رکعتیں کیسے جھگڑے پڑھی؟ میں، کسی ذاتی اس شخص نے اس میں جواب دیا میں نے 2 رکعتیں سنت تو ہم نہیں کمزور پڑھی ہوتے تھی، ہیں، مجبور اب ہوتے ہیں، ان اس کو پڑھا کچھ ہے. کہہ نہیں سکتے. یہ تو سن پھر کر ہم آپ صلی اللہ بعض علیہ اوقات وسلم اپنی تسکین خاموش ہو کیسے گئے. کرتے ہیں؟ تو آپ کی خوابوں خاموشی میں کرتے ہیں. کیا تھی؟ آپ کی رضامندی. اور مثلاً ایسی ایک لڑکا حدیث کسی سے جس شادی میں کرنا آپ چاہتا کسی ہے عمل اور پر وہ خاموشی کر نہیں اختیار کریں، پاتا، وہ کیا اس کو رشتہ کہلاتی؟ مل نہیں رہا، تو تقریری وہ حدیث خواب میں دیکھتا کہلاتی. ہے کہ اس کی شادی اس ایک سے ہو شخص گئی. مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم بعض صبح خوابوں کے کی نوعیت بس فرض صرف پڑھ اتنی رہے ہوتی تھے. اس نے مسجد کے ایک اس سے کونے زیادہ میں اس 2 کی رکعتیں حقیقت نہیں سنت ہوتی. پڑھی، پھر جماعت میں شامل اچھا، ہوا. بعض اوقات جیسے کسی جب سے آپ نے ضد ہے، سلام پھیرا عداوت تو ہے، فرمایا دشمنی ہے آپ کی، تو نے فرض نماز کس کو شمار کیا؟ اب آپ اس کو جو خواب اکیلے میں پڑھی برا تھی یا دیکھ اس رہے کو ہیں، جو ہمارے ساتھ پڑھی؟ اس کی برائی دیکھ رہے تو ہیں. اس سے کیا پتہ تو چلتا یہ ہے کہ دراصل جب کیا فرض ہے؟ ہو رہے شیطان ہوں کا شر ہے جو آپ پہ تو غالب پھر آ گیا ہے. سنتیں
ادا نہیں کی جائیں گی. اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ نمازوں کر نہیں کی پاتے, رکعت, مجبور نماز ہیں آپ. فجر 2 سنتیں, 2 خواب فرض کے ذریعے وہ اپنی کل تسلی 4 کر لیتے ہیں. نماز ظہر 4 سنتیں, 4 فرض, 2 سنتیں. نماز ظہر 10 رکعتیں ہوئیں. نماز عصر 4 فرض. نماز مغرب 3 فرض 2 سنتیں 5 رکعتیں ہوئیں. نماز عشاء 4 فرض اور 2 سنتیں 6 رکعتیں ہوئیں. نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے. جو لوگ رات کو اٹھنے کے عادی نہ ہوں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ, جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے. لیکن کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وتر عشاء کی نماز ہے, وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے. اگر کوئی تہجد نہ پڑھے کیونکہ تہجد نفلی نماز ہے تو وتر سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں انہوں نے صرف فرض اور سنتیں لکھی, نفل نہیں لکھے. تو نفل جو ہے وہ اس کی اصل کیا ہے کہ وہ ایسی عبادت ہے جو دل کی خوشی سے کی جاتی ہے اور اس کی کوئی تعداد متعین نہیں, آپ جتنے چاہیں پھر پڑھتے جائیں. اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے نماز کی رکعتیں کم کر دیں, یعنی فرائض اور سنتیں گنلی, نفل چھوڑ دیے. نوافل اپنی خوشی اور مرضی کی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا, اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے نفلوں کو فرضوں کا ضروری اور لازمی ضمیمہ بنا ڈالیں. فرضوں کے ساتھ آپ کی نفل عبادت یعنی سنتیں آ گئی ہیں جس سے نماز پوری اور مکمل ہو گئی. لہذا اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, اگر نہیں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس لیے نہیں پڑھتے؟ لمبی بہت ہوتی, وہ سنتے ہی گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز کیسے پڑھیں. اور بعض لوگ نوافل کو بھی کس درجے میں پڑھتے ہیں؟ فرض کے درجے میں پڑھتے ہیں کہ وہ نوافل بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے. نوافل بہت پسندیدہ کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کو کثرت سے نوافل پڑھنے نصیب ہوں. لیکن اگر کوئی شخص خود ایسا کر رہا ہے تو سب کو اس کا پابند نہ کرے, اور خصوصاً بچوں کو, کیونکہ ابتدا میں اگر بچوں کو ہلکی نماز کا عادی کریں اور پھر ان کے اندر شعور پیدا ہو اور نماز کا شوق اور نماز کا فائدہ انہیں پتہ چلے کہ سجدوں کی کثرت کتنی فائدہ مند ہے, تو پھر وہ اپنی خوشی سے پڑھیں. اور نفل ہے ہی کون سی عبادت جو مجبوری سے پڑھی جائے, جو دل کی خوشی سے پڑھی جائے. تو وہ نوافل کیا نوافل ہوئے جن میں دل کی خوشی شامل نہ ہو. تو جو چیز جس مقام پہ ہے اسے اسی مقام پہ رکھنا چاہیے, اسے نہ اس سے بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے. ٹھیک ہے. تہجد, قیام اللیل, قیام رمضان اور وتر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم. تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے, یعنی شروع سے نیک لوگوں کا طریقہ چلا آیا ہے, اور تمہارے لیے اپنے رب کی قرب کا وسیلہ, گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. یعنی اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نمبر 2, گناہ معاف ہوتے ہیں, مٹتے ہیں. نمبر 3, آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا, پھر نماز پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا, یعنی بیوی کو جگایا, پھر اس نے نماز پڑھی, پھر اگر عورت نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی, پھر نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا, پھر اس نے نماز پڑھی, پھر اگر خاوند یعنی غلبہ نیند کی وجہ سے نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. یعنی خیرخواہی کی انتہا ہے کہ آخری درجے تک ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں آگے بڑھانے کا جذبہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان کو تنہا نہیں نکلنا چاہیے, گھر والوں کو ساتھ لے کر نکلنا چاہیے. اور چھینٹے آپ صرف اس وقت مار سکتے ہیں جب آپ کی دوسرے شخص کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ آپ کے چھینٹے برداشت بھی کر سکے.
اور اگر عام زندگی میں دوستی نہیں، تعلق نہیں، تو پھر ان چیٹوں کو بھی برداشت نہیں کرے گا کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی سر کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ اب یہ گرہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کوئی مادی چیز نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ شیطان انسان پر غلبہ پانے کی اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، یعنی خوشی خوشی صبح ہوتی ہے اس کی، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی۔ اور آپ سوچیے کہ اگر دن کا آغاز ہی سستی کے ساتھ ہو، خباثت نفس کے ساتھ ہو، تو انسان پھر کون سا نیکی کا کام خوشی سے کر سکتا ہے؟ پھر اس کے مزاج میں کہاں سے اطمینان اور سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی عادت جو ہم سب کو اختیار کرنی چاہیے وہ صبح وقت پر اٹھنے کی، کیونکہ اگر دن کا آغاز درست نہیں تو انجام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ عموماً ہم لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح فجر کی نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھتے، تو اسی سے ساری خرابیوں کی ابتدا ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا حریص ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، لیکن جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور پھر جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بندوں سے مانگتے ہیں، یا بندوں سے توقع رکھتے ہیں، یا بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان بندوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا جو ضرورت کے وقت اللہ کو چھوڑ کر جو ہر چیز دے سکتا ہے بندوں کے در پہ جاتے ہیں، یا بندوں سے توقع رکھتے ہیں، یا بندوں پر تکیہ کرتے ہیں، یا بندوں پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ذرا تھوڑا سا اس بات کو محسوس تو کیجئے کہ جو قادر مطلق ہستی ہر وقت آپ کو دینے کو تیار ہے، اس کو تو آپ بھول جائیں، اور بندے جو کسی کام کے قابل نہیں ان پہ بھروسہ کر بیٹھیں اور ان سے امیدیں لگا بیٹھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا کہ میرا یہ بندہ کیسا ہے جو مجھے چھوڑ کر، مجھ سے منہ موڑ کر اوروں کے در پہ جاتا ہے۔ یعنی کتنی گھٹیا حرکت ہے ویسے بھی اگر سوچا جائے تو، اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جو رب سب کچھ کر سکتا ہے اس سے تو نہ مانگا جائے، اور انسان جو کسی کام کے لائق نہیں، کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں، مٹی کے پتلے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے انسان اور ان سے مانگے اور ان پر نظر رکھے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں زندگی میں لانی ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی قدر پہچاننے کی بات ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں لانے کی بات ہے۔ جب تک وہ نہیں آتی کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا، نہ نمازیں درست ہو سکتی ہیں اور نہ ہی معاملات اور اخلاق درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری ساری خرابیوں کی اصل وجہ شرک ہے کہ ہم اس کو بھول کر اوروں پہ توکل کرتے ہیں، اوروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جسے یہ ضرورت نہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سنی جائے؟ لیکن جب وہ پکارتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو پھر اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنی کمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ پر شکوہ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر روز پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کہاں ہے پکارنے والے؟ کہاں ہے ضرورت مند اور حاجت مند؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں؟ دیکھیں کب تک ہم سوتے رہیں گے اور اس سے استغفار نہیں کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت میں جا پڑیں کہ جہاں پھر سونا نصیب ہی نہ ہو، جہاں پھر کوئی سو ہی نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تہجد، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، آپ کیوں اتنا تھکاتے ہیں خود کو؟ حالانکہ آپ مغفور ہیں، یعنی آپ کی تو ہر چیز بخشی جا چکی ہے، یعنی آپ تو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں،
آپ نے فرمایا کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ ہر نعمت سے نوازا ہے، نبوت کی نعمت سے نوازا ہے، بخشش و رحمت کی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر کیا مجھے شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سب کچھ پا کے پھر سو جانا چاہیے، پھر آرام کرنا چاہیے، پھر اسی رب کو بھول جانا چاہیے جس نے یہ سب کچھ دیا؟ تو شکر گزاری کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف اور نعمتیں پا کر نعمت دینے والے کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا اور اسی کو نمبر 1 رکھنا۔ نیند سے جاگتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اور پھر اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ 10 بار۔ یہاں گنتی کا ذکر ہوا ہے کیونکہ 1 سے زائد تسبیحات ہیں، اور 10 بار گننا کچھ مشکل بھی نہیں۔ ساری تسبیحات پڑھ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے، استغفار پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ